آج کل کے اس مشکل دور میں پیسہ بچانا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہر کسی کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک بنا ہوا ہے، کیونکہ پیسہ بچتا ہی نہیں ہے، اخراجات ہی اتنے ہیں کہ ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ یار مہینے کے اینڈ پہ پیسے نہیں بچتے۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ضروری ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ بھی اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کیسے بچایا جائے، کس طرح اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسہ سیو کیا جائے تمام اخراجات کر کے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ بہت انفارمیٹو ویڈیو ہونے والی ہے یہاں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی زندگی۔ دوستوں آج کی یہ ویڈیو، چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے آپ ملازمت پیش ہیں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ یکساں ایک جیسی سب کے لیے ضروری ہونے والی ہے، کیونکہ آج کل جو معاشی حالات چل رہے ہیں ہمارے، سب لوگ اسی بارے میں ہیں کہ یار مہینے کے اینڈ پہ کوئی چیز اپنے پاس بچتی نہیں ہے، اور جو بجٹ بنایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خرچ ہو جاتا ہے، تو پیسہ کس طرح بچایا جائے۔ اب جس طرح میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، تو میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اخراجات کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہر مہینے کے اینڈ پہ پیسے بچ جائیں، تاکہ سال کے بعد ایک ہینڈسم اماؤنٹ اپنے پاس سیو ہو جائے۔ اگر کوئی حالات اللہ نہ کرے کوئی خراب ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی ناگہانی صورتحال بن جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آفت آ جاتی ہے، کوئی خوشی غمی آ جاتی ہے، تو پیسہ اپنے پاس سیو ہونا چاہیے، تاکہ وہ پیسہ اس وقت استعمال کیا جائے، نہ کہ اس وقت کسی اور دوسرے بندے سے قرض لینا پڑے۔ تو پیسہ سیو کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے پاس یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ ان پوائنٹس پر عمل کریں گے، کسی ایک پوائنٹ پر بھی اگر آپ نے عمل کر لیا، تو یقین کیجئے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے بہت سارے پیسے بچا لیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا فائدہ آپ کو ہوگا، مجھے نہیں، صرف آپ لوگوں کے لیے معلومات کے لیے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس کو پورا دیکھیے گا۔ نمبر 1 جو طریقہ ہے، میں آپ کو اپنے سب سے پہلے اپنی مثال دینی چاہیے۔ میں جس طرح کے ایک دکاندار ہوں، میں آپ کو دکانداری کے حوالے سے مثال دے دیتا ہوں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاس ایک آپ نے غلہ بنانا ہے، ایک آپ نے کوئی باکس بنا لیں، کوئی اس طرح کا اپنے پاس برتن بنا لیں کہ جس میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک اماؤنٹ آپ فکس کر لیں کہ یار میں نے اس میں 200 روپے ڈالنے ہیں، 300 روپے ڈالنے ہیں، 500 ڈالنے ہیں، 1000 ڈالنے ہیں، جس طرح کی آپ کی سیل ہے دکان کی، وہ اپنے پاس آپ ایک طریقہ کار بنا لیں، ایک اپنے پاس رقم فکس کر لیں کہ یہ میں نے رقم ہر صورت میں رات کو گھر جا کر اس باکس میں رکھنی ہے۔ وہ اگر آپ 300 روپے ڈیلی کے بچاتے ہیں اپنے لیے اس باکس میں ڈال کے، تو یہ مہینے کے بنیں گے 9000 روپے۔ تو اگر یہ 9000 آپ مہینے کے بچاتے ہیں، تو سال کے اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1,08,000 روپے یہ سالانہ آپ کی بچت بن جائے گی، تمام اخراجات کرنے کے علاوہ۔ یہ آپ کو میں آپ کی بچت بتا رہا ہوں جو آپ نے ہر روز کی صورت میں، اگر آپ دکاندار ہیں یا کوئی ایسے آپ کا شعبہ ہے جس پہ آپ روز کی آپ کی سیل ہوتی ہے، تو اس روز کی سیل سے اگر آپ یہ 300 روپے سائڈ پہ رکھیں گے، تو سال کا 1,08,000 روپے آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سیو کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی اپنے محلے میں، اپنے حلقے احباب میں تلاش کریں کہ کمیٹی جہاں پہ ڈلتی ہو، وہ آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال لیں۔ مہینے کے مہینے وہ آپ کمیٹی دیں گے، اور جو آپ کی کمیٹی جب نکلے گی تو وہ آپ کی اس 10-12 ماہ کی سیونگ ہوگی، وہ اپنے پاس آپ سیونگ ایز اے بچت آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر جگہ پہ کمیٹی سسٹم تو آج کل عام ہے، کئی لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں، کئی لوگ اس کو بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں، کئی لوگ اس سے بہت زیادہ نفع بھی اٹھاتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہر بندے کی۔ لیکن اگر آپ 10,000 ماہانہ کمیٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو اس سال کے تقریباً 1,20,000 روپے بنتے ہیں۔ 1,20,000 روپے اگر آپ کو سال کے بعد کسی بھی اگر مہینے میں آپ کی کمیٹی نکلتی ہے، تو 1,20,000 ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے جو آپ کی سیونگ ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دوستوں، اخراجات کیسے کنٹرول کیے جائیں؟ کہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو اپنی فضولیات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ فضولیات اس سینس میں کہ آج کل یہ فاسٹ فوڈ عام ہو چکی ہے، ہر گھر میں تقریباً فاسٹ فوڈ استعمال ہوتی ہے، ہر گھر میں اس طرح کے لوازمات استعمال ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو جتنا آپ کم کریں گے، باہر اگر آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں تو ہوٹلنگ آپ مہینے میں اگر 3-4 دفعہ جاتے ہیں تو اس کو کم کر کے ایک دفعہ کر رہے ہیں۔ اول تو چاہیے کہ گھر سے کھانا باہر کے ہوٹلوں کو چھوڑ ہی دیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں رک سکتے تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ ہوٹل پہ چلے جائیں، وہ بھی اپنے پیسے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ کی کوئی اور عادات ہیں، جس طرح جناب شاپنگ کرنی ہے ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی فضولیات ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول کرنے پہ آ جائیں تو یقین کیجئے کہ ہم
اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے اچھی خاصی ایک سیونگ کر سکتے ہیں. کمیٹی کی صورت بھی ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے پاس روزانہ کی بنیاد پر سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیسے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کی کوئی کمیٹی نکلتی ہے, کوئی پیسے آپ کے پاس سیو ہوتے ہیں, تو اسے اگر آپ سنبھال کے کیش اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا گھر میں اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ان پیسوں کا کوئی ایسا ایسٹ بنا لیں کہ جو آپ کی ٹھوس ایک چیز بن جائے. کل ضرورت پڑنے پر اگر آپ اس کو فروخت کرتے ہیں تو آپ کو وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں. تو یہ تھی آج چھوٹی سی ویڈیو. میرے سے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنی روزمرہ سیل میں سے کیسے پیسے سیو کر سکتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں, ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم بھی مہینے کے آخر میں ایک پیسے اپنے لیے اخراجات کے علاوہ سیو کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ طریقہ پسند ہے اور اگر آپ ان پر عمل کر رہے ہیں, پہلے سے آلریڈی ان پہ آپ عمل کر رہے ہیں, تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کس طریقے پر عمل کر کے اپنے لیے پیسے سیو کرتے ہیں, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. ہو سکتا ہے وہ بات میرے علم میں نہ ہو, مجھے آپ کے ذریعے سے پتہ چل جائے اور میں اس طریقے پر عمل کر کے اپنے لیے پیسے بچا سکوں. بہت شکریہ میری ویڈیوز لائک کرنے کے لیے. اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں کہ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, لوگوں کے لیے ان مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.